دوپہر کی سخت گرمی سے بے چین اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو ساری زندگی خدمت دین میں گزاری ہے، ان میں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی؟ جواب میں کہا، یہ جو عذاب تم میرے اوپر دیکھ رہے ہو وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بزرگ نے بڑا عبرتناک واقعہ سنایا کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس عالم کے انتقال کے بعد ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ برہنہ جسم کے ساتھ ایک چٹیال میدان میں دوپہر کی سخت گرمی سے بے چین اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، بے قرار اور بے چین ہے۔ اس شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو ساری زندگی اطاعت و عبادت اور خدمت دین میں گزاری ہے، ان میں سے کیا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوئی؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال صالحہ کی توفیق دی تھی وہ سب قبول ہو گئے ہیں، لیکن جس عذاب میں مبتلا ہوں وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شاگرد نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انتقال سے چند روز قبل اپنا کپڑا سینے کے لیے ایک پڑوسی سے میں سوئی مانگ کر لایا تھا، اور پھر کپڑا سی کر سوئی الماری میں رکھ دی اور واپس کرنا یاد نہ رہا، اور اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا۔ اب یہ عذاب جو تم میرے پر دیکھ رہے ہو اسی ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم صبح بیدار ہو کر میرے گھر جانا اور گھر والوں سے کہنا کہ الماری میں فلاں جگہ پر وہ سوئی رکھی ہوئی ہے، وہ تم لے کر میرے فلاں پڑوسی کو دے آنا تاکہ مجھ سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ شاگرد صبح اٹھ کر سیدھے استاد کے گھر پہنچے اور کہا، فلاں الماری میں فلاں جگہ پر سوئی رکھی ہوئی ہے۔ گھر والوں نے دیکھا تو بتایا کہ ہاں رکھی ہوئی ہے۔ اس شاگرد نے پوچھا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کس کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، مرحوم فلاں پڑوسی سے لائے تھے، اور ہم نے سوچا کہ ذرا آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو تو یہ سوئی ان کو واپس کر دیں گے۔ شاگرد نے بتایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے، وہ اس سوئی کی وجہ سے بڑے عذاب میں مبتلا ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں، اس لیے وہ سوئی آپ مجھے دے دیں تاکہ میں جلدی سے ان کو واپس کر دوں اور ان کی طرف سے تاخیر کی بھی معافی مانگ لوں۔ چنانچہ اس شاگرد نے وہ سوئی لے کر پڑوسی کو واپس کر دی اور ان کو بتایا کہ حضرت کو اس سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ وہ پڑوسی بھی یہ سن کر رونے لگا کہ اتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ پڑوسی کہنے لگا کہ میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، یا اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیجئے اور ان کا عذاب دور کر دیں۔ وہ شاگرد کہتے ہیں کہ جب رات کو میں سویا تو پھر دوبارہ ان کو میں نے خواب میں دیکھا، لیکن اب وہ منظر کچھ اور ہی تھا۔ اب حضرت ایک خوبصورت سرسبز و شاداب باغ کے باغیچوں میں ایک مسحری پر آرام فرما ہیں، چاروں طرف خادمین موجود ہیں، پھولوں اور پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں نے قریب جا کر ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، جس وقت تو نے پڑوسی کو سوئی پہنچائی اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا، بس اسی لمحے میرا عذاب ٹل گیا، اور جو نعمتیں تم میرے اوپر دیکھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت کی جو توفیق بخشی تھی اس کا صلہ ہے۔ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی اپنے ذمے کسی کی کوئی چیز یا کسی کا کوئی حق نہ رکھیں، بلکہ جس کی جو چیز یا حق ہمارے ذمے ہے اسے واپس کر دیں۔ اندازہ کیجئے کہ ایک سوئی کی وجہ سے اس قدر عذاب ہو رہا ہے، اور آج جو بے شمار حقوق العباد کے بارے میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے اس کا کس قدر وبالا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔